السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس والفقیر۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں اور خواتین ملت، آج کے اس پروگرام میں، اس ملاقات میں آپ لوگوں کو قربانی کے جانوروں کے بارے میں چند مختصر باتیں بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں علم رکھنا ایک طرح سے قربانی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کا مقصد قربانی دینے کا یہ ہے کہ ہماری قربانی رب کائنات ارحم الراحمین اللہ قبول کر لے، اور قربانی ہماری قبول ہوگی جب ہماری نیتوں میں اخلاص پایا جائے گا، اور قربانی کا جانور یا قربانی کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو سب سے پہلے قربانی کے جانور کون کون ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیشہدوا منافع لہم، اپنے نفع کی چیزوں میں حاضر ہوں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم، ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے چوپایوں میں سے دیا ہے، فکلوا منہا، چنانچہ تم اس سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو کھلاؤ۔ تو اس سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالی نے قربانی کے جانوروں کا نام رکھا ہے بہیمۃ الانعام، چوپائے کے جانور۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ تو بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور ان کے جنس ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرام ام الانثیین، پوری آیت ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو بتلایا کہ 8 جانور نر اور مادہ، 8 جانور نر اور مادہ، انہی میں سے ہے نمبر 1 بھیڑ، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، اور دوسرا ہے بکرا، نر اور مادہ، اور تیسرا ہے اونٹ، نر اور مادہ، اور چوتھا ہے گائے، نر اور مادہ۔ تو بھیڑ نر اور مادہ یہ 2 ہو گئے، اور اسی طرح سے بکرا نر اور مادہ یہ 2 2 4 ہو گئے، اونٹ نر اور مادہ 4 2 6 ہو گئے، گائے نر اور مادہ یہ 8 ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے بہیمۃ الانعام کی تفسیر قرآن مجید کے اندر
کر دیا ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کے جانور بھیڑ نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ اور اونٹ نر اور مادہ ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی جائے ہرن لے آئے، کوئی جائے گھوڑا لے آئے، یا کوئی ایسا جانور جس کا گوشت کھانا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں میں ان کا نام نہیں ذکر کیا ہے، تو ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، تو ان کی قربانی کیوں نہیں جائز ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، بہت سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں پالنا، انہیں کھانا جائز قرار دیا، لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے اندر فکس کر دیا کہ قربانی کے جانور بھیڑ اور اس کا جنس نر اور مادہ، گائے اور یہ نر اور مادہ، گائے اور بیل، اونٹ نر اور مادہ، اور اسی طریقے سے بکرا نر اور مادہ، تو انہی جانوروں کی قربانی کرنا اسلام کے اندر جائز اور درست ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے جانور کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا جانور کا مسئلہ، ڈکلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جانوروں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے اور ان کے اندر کون کون سے عیب نہیں پایا جانا چاہیے۔ تو ساری حدیثوں کا قربانی کے جانوروں کے تعلق سے جو بھی حدیثیں آئیں، ان حدیثوں کے خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں کی عمر اس طرح ہونی چاہیے۔ پہلی بات بھیڑ، اور بھیڑ کہتے ہیں جس کی دم پتلی اون ہو جسم پر اور دم پتلی ہو۔ بھیڑ اگر کوئی دوسرا جانور نہیں ملتا تو بھیڑ 6 مہینے کے بھیڑ کی قربانی کرنا ائمہ کرام کے ہاں جائز ہے۔ بھیڑ سمجھیے گا اون ہوتا ہے لیکن اس کا دم پتلا، اس کی پونچھ پتلی ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے، اس کو بھیڑ کہتے ہیں۔ عربی میں جزع من الدأن کہتے ہیں، بھیڑ کا بچہ جس کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی ہو۔ بکرا اور بکری میں مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانت کا یا 1 دانت کا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنہ۔ تم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم دانت والے جانور ہی کی قربانی کرو، یعنی جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے ان کے دودھ کے دانت گر جائیں اور اصل دانت نکل آئے۔ لا تذبحوا، تم لوگ ذبح نہ کرو قربانی میں، الا مسنہ، سوائے سن والا، اور عربی میں سن دانت کو کہتے ہیں، یعنی دانت والا، یعنی 2 دانت کا ہو جائے، 1 دانت کا ہو جائے۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر دانت والا جانور آپ کو نہیں ملتا ہے، پریشانی ہے، آپ کے لیے دشوار ہے، فتذبحوا جزءا من الدان، تو بھیڑ کے 6 مہینے کے بچے کو قربانی کرو۔ گویا اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، واضح طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ مسنہ دانت والے جانور ہی کی قربانی کی جائے گی، اور اگر دانت والا جانور یعنی وہ جانور جن کو سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے اندر ذکر کیا ہے، ان جانوروں کا دانتا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری آ جائے، دانتا نہ ملے،
تب ایسی صورت میں بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ بھی جائز ہے. اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ علماء نے کہا ہے المسنہ ہی الثنیہ من کل شیء. مسنہ کہتے ہیں ہر جانور میں سے 2 دانت. اونٹ ہے تو 2 دانت، گائے ہے تو 2 دانت، اور اسی طرح بکری بکرا ہے تو دانت. تو گویا اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بکرا بکری دانتا ہونا چاہیے. کچھ علماء کرام نے ہمارا وہ تھوڑا نیٹ ڈسٹرب ہے.